معزز و محترم حاضرین سامعین اور ناظرین، پچھلے جمعۃ المبارک پہ ہم نے قرآن کریم کے روز معاشر جو انسان کے پچھتاوے ہیں قرآن پاک نے بیان فرمائے، ان کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اور ایک وہ 8 پچھتاوے ہیں جو قرآن نے یا لیتنی یا ویلتا لیتنی یا لیتنا، ہائے افسوس میں نے یہ کیا ہوتا، ہائے افسوس یہ کیا ہوتا، انسان قیامت کے دن کہے گا، تو قرآن نے ان کو بیان فرمایا ہے۔ تو ایک پچھتاوا وہ ہے جو قرآن کریم نے ایک قریب الموت شخص جو موت کے کنارے پر ہو، اس کا ایک پچھتاوا بیان کیا گیا ہے، یعنی مرتے وقت انسان کا پچھتاوا کیا ہوگا وہ ایک ہی بیان ہوا ہے۔ اور ویسے اس میں انسانی تجربات بھی ہیں کہ مرنے والا شخص جو ہے وہ کیا حسرت لے کے جا رہا ہوتا ہے، تو مختلف اس میں تجربے ہیں، لوگوں نے لکھا بھی ہے۔ اور ایک کتاب ہے بہت معروف اس موضوع پر، برانی ویئر ایک نرس تھی آسٹریلیا کی، اس نے پوری کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دا ٹاپ 5 ریگریٹس آف دا ڈائنگ، یعنی مرنے والے لوگوں کے 5 اہم پچھتاوے۔ کیونکہ اس کی جو ڈیوٹی تھی وہ پیلیٹیو کیئر، وہ یونٹ کی جس میں مرنے والے مریضوں کو رکھا جاتا ہے، وہاں اس کی ڈیوٹی رہی بہت عرصہ۔ 2009 میں اس نے پہلے اپنے کچھ تجربات لکھے کہ مرنے والے لوگوں کے کیا احساس ہوتے، کیونکہ جس کو پتہ ہو کہ اب میرے لیے مزید زندگی جو ہے اس کا دروازہ بند ہے، اب مہینہ ہے یا 2 مہینے ہیں یا سال ہے، ہر موت بالکل دروازے پہ کھڑی ہے، لا علاج ہو بندہ، اس کے مرض کا کوئی علاج نہ ہو، تو اس بندے کے کیا احساس ہو سکتے۔ تو چونکہ اس کی ڈیوٹی تھی اس یونٹ پہ، تو اس نے باتیں کرنا شروع کر دی لوگوں سے، کیونکہ ان کا ویسے بھی کوئی خیال تبدیل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ مرنے والا تو وقت سے پہلے بھی مر جاتا ہے ذہنی ٹینشن سے ہی۔ تو جو وہاں پہ عملہ تھا، جو ان کی ایک میڈیکل کیئر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ نفسیاتی جو ایک تسکین ہے ان مریضوں کی، وہ بھی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ جب میں نے ان سے باتیں کرنا شروع کی ان کی تسلی کے لیے یا ان کا ذہن تبدیل کرنے کے لیے، تو مجھے ان کی باتوں سے مزہ آنا شروع ہو گیا، تو اس لیے میں پھر باقاعدہ اس کو اپنا مشن بنا لیا کہ ہر ایسے بندے سے پوچھوں کہ اب اس کے کیا احساس ہیں اور کیا حسرت ہے، خصوصاً حسرت کیا ہے، ریگریٹ کیا ہے، کیا کام اسے کرنا چاہیے تھا جو اس نے زندگی میں نہیں کیا، اور اب اس کی خواہش ہے کہ کاش میں نے یہ کیا ہوتا۔ ظاہر ہے دوسرا موقع کسی کو نہیں ملتا، زندگی ایک ہی موقع دیتی ہے، اور اس کے بعد جب ختم ہو گئی تو پھر قرآن کریم کہتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا اتنی عمر تو میں نہیں دی تھی کہ اگر تم سدھرنا چاہتے تو سدھر سکتے تھے۔ اب دوسری زندگی نہیں ہے، زندگی ایک ہی ہے، جو امتحان ہے، جو مزرعہ ہے آخرت کا، جو انسان کے لیے گویا کھیتی ہے، جو کچھ کاشت کرے گا وہی اس نے اگلی دنیا میں برداشت کرنا ہے۔ تو پہلے میں وہ 5 پچھتاوے جو ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، جو کہ ایک ہیومن ایک ایکسپیرینس ہے، انسانی تجربہ ہے، اور پھر قرآن نے جو پچھتاوا بیان کیا ہے پھر اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اس کے جو 5 پچھتاوے ہیں، اس میں دلچسپ یہ ہے کہ ان 5 پچھتاووں میں، یعنی ظاہر ہے 5 پچھتاوے کا مطلب یہ ہے اس نے کئی 100 لوگوں کے، یہ بڑے 20 لوگوں کے انٹرویوز کیے، کیونکہ اس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہاں پہ گزرا، تو ان کے پچھتاووں کو اس نے کیٹیگرائز کیا ہے، یعنی سب مرنے والوں کے ملتے جلتے پچھتاوے تھے، تو جو ملتے جلتے گروپ ہیں پچھتاووں کے وہ 5 ہیں، ان 5 قسم کے پچھتاوے عموماً مختلف لوگوں نے اس کا اظہار کیا۔ پہلا پچھتاوا یہ ہے کہ I wish I had the courage to live a life true to myself, not the life others have expected of me۔ پہلا پچھتاوا یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے میں نے زندگی نہیں گزاری، میں لوگوں کے بارے میں سوچتا رہا کہ وہ کیا کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے، لوگوں کی فکر میں میں نے اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزاری، میں لوگوں کے یہ گویا جو مرضی ہے یا لوگوں کی جو خواہشیں ہیں ان کے مطابق جیتا رہا، لیکن اپنی ذاتی خواہش نہیں، لوگوں کے ڈر سے میں اپنی زندگی کو مولڈ کرتا رہا، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزاری۔ اور ایک پچھتاوا ہے I wish I hadn't worked so hard، کہ دوسرا پچھتاوا، یہ دوسرا گروپ جو پچھتاووں کا یہ ہے کہ مجھے اتنی محنت نہیں کرنی چاہیے تھی پیسہ کمانے کے لیے، میں نے اپنا بہت قیمتی وقت جو ہے صرف پیسہ کمانے میں ضائع کر دیا۔
یہ 5 پہچاویں جو ہیں ان میں دلچسپ یہ ہے کہ کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ حسرت ہے کہ زیادہ پیسے کمانے چاہیے تھے اور میں نے کم کمائے، یہ کسی نے نہیں کہا کہ میں اچھے ماڈل کی گاڑی لیتا یا میرا گھر بڑا ہوتا یا فلاں چیز ہے، یہ زیادہ پیسے کمانے کی کوئی خواہش نہیں، بلکہ الٹا یہ خواہش ہے کہ میں نے پیسہ کمانے میں اپنا بڑا قیمتی وقت ضائع کر دیا، مجھے زندگی کو انجوائے بھی کرنا چاہیے تھا، مجھے زندگی کے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر کتنے انسان کی دلچسپی کا سامان فرمایا ہے، قرآن کریم فرماتا ہے الذی احسن کل شیء خلق افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ قرآن بھی دعوت نظارہ دیتا ہے کہ اس کائنات کو دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، غور و فکر کا حکم ہے کہ کائنات میں غور و فکر ہے، تفکرون فی خلق السماوات والارض، جو عقل والے ہیں وہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و خوض کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ رب نے یہ پودا جو ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے یہ کیسے بنا ہوگا، کون ہے بنانے والا، اور کتنا اس کو حسین بنایا اس نے، کتنی تازگی ہے اور کتنا زندگی سے بھرپور ہے، اس کا جو رنگ ہے، اس کی جو گرینری ہے، اور پھر کتنے رنگ ہیں۔ قرآن کریم نے رنگوں کو الگ سے بیان کیا ہے، خالق کائنات کی اس کائنات میں جو رنگوں بھری دنیا ہے، قرآن نے رنگ الگ سے بیان کیے۔ مثلاً ایک جگہ فرمایا کہ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، کتنے کتنے رنگ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں، ہر پودے کا ایک رنگ نہیں ہے، گرینری ہونے کے ناطے بھی اس کے جو گرینری شیڈز ہیں وہ اتنے ڈفرینٹ ہیں، اتنے مختلف ہیں، سبز تو سارے ہیں لیکن ان کی سبزی بھی مختلف ہے، تو ہر چیز انسان کو اپنے خالق سے ملاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اگر کوئی فکر کرنے والا ہو، سوچنے والا ہو تو اسے اپنے خالق کا پتہ ہر مخلوق سے مل سکتا ہے۔ تو یعنی بندے کی خواہش ہے کہ میں نے بہت اپنا وقت ضائع کر دیا پیسہ کمانے میں، دن رات میں نے ایک کر دیا، اگر مرنا ہی تھا اور ٹوٹل زندگی 60-70 سال تھی تو میں کیسے اتنا پاگل ہو کے پیسہ کمانے پہ لگا رہا، جیسے میں نے بہت صدیاں گزار لی ہوں، جتنا میرے پاس تھا اتنے سے تو میرا کام بڑا اچھا چل سکتا تھا اور میں زندگی کو انجوائے بھی کر سکتا تھا۔ یہ دوسرا پچھتاوا ہے۔ تیسرا ہے آئی وش آئی ہیڈ دا کریج ٹو ایکسپریس مائی فیلنگس۔ ایک تیسرا پچھتاوا، برانی ویئر کہتی ہے کہ یہ بہت سے مرنے والوں نے یہ کہا کہ میں اپنے دل کی بات نہیں کر سکا، میرے دل میں بڑی باتیں ہوتی تھیں لیکن اپنی خواہش کو ظاہر نہیں کر سکتا کہ کوئی برا نہ مان جائے، اس طرح لومت علائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت اور اعتراض کرنے والوں کے اعتراض، اس سے ڈر کر میں نے اپنے احساسات کا اظہار نہیں کیا۔ چوتھا پچھتاوا ہے آئی وش آئی ہیڈ اسٹیڈ ان ٹچ ود مائی فرینڈس۔ اب اس کو بھی اسی سے ملتا جلتا سمجھ لیں کہ میری خواہش ہے کہ کاش میں اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ وقت گزارتا۔ اب دوستوں کو آپ سمجھ لیں سارے رشتے ہو گئے اس میں، اپنے ماں باپ ہو گئے، بہن بھائی ہو گئے، اتنے انسان کی پیارے رشتے ہیں، انسان اپنی انتہائی مصروفیت کی وجہ سے ان کو وقت نہیں دے پاتا اپنی زندگی میں، کہ صبح بھی فارغ نہیں، شام کو بھی فارغ نہیں، کمانے میں لگا ہوا ہے ایک جگہ اور پھر دوسری جگہ، پھر پارٹ ٹائم جاب ہے، پھر فل ٹائم جاب ہے، پھر کسی اور کام پہ بھی آن لائن بھی اس نے ٹریڈنگ شروع کی ہوئی ہے یا کہیں اور انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اس طرح یعنی اس کو وقت ہی نہیں ملتا تھا اپنے عزیزوں اعزہ و اقارب کے پاس، دوستوں کے پاس بیٹھنے کا۔ تو بہت سے لوگوں نے یہ افسوس کیا، اس افسوس کا اظہار کیا کہ ہمیں اپنے دوستوں کے پاس وقت گزارنا چاہیے تھا، وچ وی کوڈنٹ، ہم نہیں کر سکے۔ اور پانچواں پچھتاوا ہے آئی وش دیٹ آئی ہیڈ لیٹ مائی سیلف بی ہیپیئر۔ میں زیادہ خوش رہ سکتا تھا، مجھے اس پیاس نے یا سریکی میں کہیں کہ اس تس نے مجھے مطمئن نہیں ہونے دیا کہ اور پیسہ چاہیے اور پیسہ چاہیے اور پیسہ چاہیے، حالانکہ میں مطمئن ہو سکتا تھا۔ آئی کوڈ ہیو بین اے ہیپیئر، اس سے زیادہ ایک ہیپیئر اور خوش انسان ہو سکتا تھا جتنا میں اسی پیاس کی وجہ سے، میں نے کسی سے پوچھا نہیں کہ میں تو اب اتنا بہت ہے میرے لیے، دنیا کو پیاسا دیکھتا تھا تو اسی دوڑ میں بھی لگا رہا۔ تو آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں، یہ 5 پچھتاوے ہیں جو برانی ویئر نے اپنی کتاب میں مرنے والے کئی 100 لوگوں یا 20 لوگوں کے انٹرویوز کے بعد یہ کیٹیگرائز کیے ہیں۔ اب ان پچھتاووں کی روشنی میں اگر دیکھیں
تو قرآن و حدیث نے اور اسلام نے ہمیں بہت پہلے یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں کہ اصل زندگی کیا ہے۔ حضرت بے دل کہتے ہیں کہ حرص کانے نیست بے دل ورنہ اسباب معاش آنچ ماں درکار داری مقصر درکار نیست، کہ ہمارا جو حرص ہے، اندر جو لالچ ہے اور خوب سے خوب تر کی تلاش کا جو جذبہ ہے اور ٹو ہیو مور کا، یہ انسان کے اندر جو جذبہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے اور زیادہ ہونا چاہیے اور زیادہ ہونا چاہیے، تو ہماری حرص جو ہے وہ قانے نہیں تھی، بہت سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر موجود نہیں تھی، ورنہ اسباب معاش آنچ ماں درکار داری مقصر درکار نیست، ورنہ بہت سی چیزیں ہمارے گھر میں پہلے ہی فالتو پڑی رہی جن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی، پیسے تھے، سونا تھا، بہت سی چیزیں ایسے غیر ضروری ہمارے 60-70 سال میں ہمارے کام نہیں آئیں، لیکن ہماری بھوک پھر بھی ختم نہیں، اضافی مال رکھ کر بھی۔ تو یہ حضرت بے دل کا شعر ہے۔ تو خالق نے بہت پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کیا ہے اس پر راضی رہنا چاہیے، اور انسان کو جو ہر چیز ہے اس میں اعتدال، یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، ساج اور عمل یہ روح ہے پورے اسلام کی۔ یہ مہینہ ویسے حضرت اقبال کی ولادت کا مہینہ ہے، 9 پرسوں ان کی ولادت ہے، تو حضرت اقبال کا جو پیغام ہے، جو روح ہے پورے دین کی، وہ ساج و عمل ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو کام چھوڑنا نہیں چاہیے، کام کرنا چاہیے، لیکن کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر بھاگ نہیں پڑنا چاہیے۔ جیسے وہ ہمارا آرٹیکل ہوتا تھا ایف ایس سی میں، پہلے ایف ایس سی کی کتابوں میں انگریزی میں، دا ڈے دا ڈیم برو، بڑا دلچسپ تھا۔ ایک دن کسی نے کہا کہ ڈیم ٹوٹ گیا، ایک شہر تھا جو ڈیم کے بالکل نیچے تھا، اوپر ڈیم تھا، نیچے بستی تھی، تو کسی نے کہہ دیا کہ ڈیم ٹوٹ گیا، یعنی پانی تھا، ظاہر ہے ڈیم ٹوٹنے کا مطلب تو پورے شہر کی تباہی تھی۔ تو جس نے سنا نا وہ بھاگنا شروع کر دیا ڈیم کی مخالف سمت، جس طرف ڈیم تھا اس کے مخالف سمت میں، پورا شہر یہاں تک کہ گلیوں میں بھاگتا ہوا آخر بڑی دور چلے گئے، کئی کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے بھاگتے، بچے بھی بھاگ رہے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی، کیا بھائی ڈیم ٹوٹ گئے۔ تو جب بھاگ کے سارے تھکے نا اور رکے، اور پھر کہا کہ پانی تو ابھی نہیں آیا، پھر ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ پانی کو تو پہنچ جانا چاہیے تھا اب تک، پتہ چلا کہ وہ جھوٹی افواہ تھی، یعنی افواہ پر پورا شہر کئی کلومیٹر بھاگتا ہے۔ تو یہ جو ہم پیسوں کی تلاش میں آنکھیں بند کر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، یہ تقریباً اسی ڈیم ٹوٹنے والی افواہ ہے، رومر ہے، ایک افواہ ہے کہ جس پر بندہ پاگل ہو کر بھاگتا رہتا ہے پوری سے۔ تو اپنا حساب کرنا چاہیے کہ میری ضرورت کیا ہے، اس ضرورت تک تو میں جاؤں، لیکن اس سے بڑھ کے نہیں۔ اور پھر حلال کی تمیز کرنا مومن پر فرض ہے۔ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ یہ اس کو الماری میں رکھے اور بوسہ دے دیا کرے کبھی، قرآن تو اس لیے ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ میری زبان مسلمان ہو اور میرا دل مسلمان نہ ہو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایھا الفقیر ویحک لسانک مسلم اما قلبک فلا، قولک مسلم اما فعلک فلا۔ آپ کی ایک مجلس ہے، اس میں فرماتے ہیں، یہ گفتگو ہے آپ کی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ کتنی عجیب بات ہوگی کہ آپ کی زبان مسلمان ہو اور آپ کا عمل مسلمان نہ ہو۔ یعنی میں زبان سے تو مسلمان ہوں الحمدللہ، کلمہ پڑھنے والا، لیکن میری دکان پہ جو دکان چلانے کا یا وہاں پہ بیٹھنے کا انداز ہے، حلال و حرام کی تمیز ہے، وہاں مسلمان نہ ہو، جھوٹ ہو اور 2 نمبری ہو۔ گھر کے اندر، گھر کی دیواروں میں میرے اسلام کا نام بھی نظر نہ آئے، نام و نشان بھی نہ ہو۔ زبان مسلمان ہے، عمل سے فارغ ہے، اور قول مسلمان ہے انسان کا، اور اس کا جو دل ہے، دل کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے، اس میں بغض ہے، حسد ہے، کینے ہیں، حالانکہ حرام ہے کسی مومن کے لیے دل میں میل رکھنا، قرآن کریم نے اس کو حرام کہا ہے۔ حسد کو، بغض کو، کینے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس پر ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایسی زندگی گزارو کہ لیس فی قلبک غش لاحد، تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی میل نہ ہو۔ تو یہ روح کائنات ہے، روح اسلام ہے، تو لہٰذا جینا تو ایسے چاہیے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جینا سکھایا ہے۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، ایک پچھتاوا بتاتی ہے کہ مرتے وقت انسان کی خواہش کیا ہو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کر لو اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ،
اور مرتا ہوا شخص اللہ کی بارگاہ میں یہ حسرت کرے اور یہ خواہش کرے کہ اے اللہ مجھے تھوڑی مہلت عطا فرما، جینے کی چند لمحے عطا فرما، الی اجل قریب، چند ثانیے اور سیکنڈز بھی ہو سکتے ہیں، چند منٹ بھی ہو سکتے ہیں، یہ تھوڑا سا وقت۔ اب گویا اقتضاء النص ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا، یا ایک سوال ہے بالکل یہاں پہ نیچرل کہ اسے پوچھا جائے کہ کون سا کام ہے جو آپ چند سیکنڈ میں کر سکتے ہیں، جبکہ آپ تو 70-80 سال کی زندگی گزار چکے ہیں، اتنے سالوں میں جو آپ کام نہیں کر سکے، آخری پل میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو قرآن نے کہا کہ وہ کیا کرنا چاہے گا آخری وقت میں، فَأَصَّدَّقَ، وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ اتنی مہلت دے کہ میں صدقہ کروں۔ اب کیونکہ قرآن کریم میں بہت سے احکام ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بہت سی چیزیں بیان فرمائی گئی، اور پھر پورا نظام حیات ہے جو قرآن نے دیا ہے، لیکن مرنے والے انسان کی کوئی اور حسرت ہے۔ نماز اہم الفرائض ہے، سب سے بڑا فرض نماز ہے، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی نماز کے بارے میں ہونا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کا یہ سوال ٹھیک ہے، اس کا جواب ٹھیک ہے، اس کے سارے سوالوں کے جواب ٹھیک ہو گئے، اور جو اس میں ناکام ہوا وہ ناکام ہو گئے۔ لیکن مرنے والا شخص جو ہے کسی اور عمل کی اجازت نہیں مانگتا اللہ سے، وہ کہتا ہے اے اللہ مجھے صدقہ کرنے کی اجازت دو۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حکمت یہ ہے کہ سب سے مختصر وقت میں تیز ترین جو کام ہو سکتا ہے، دونوں حوالے سے، یعنی کرنے میں بھی جلدی ہو سکتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت میں بھی تیز تر قبولیت بھی ہے، اور بہت ہی یعنی ایسی جامع اس کی برکت ہے کہ انسان کی پوری زندگی کا مسئلہ حل کر سکتی ہے، وہ عمل ہے صدقہ کرنے کا عمل، کیونکہ اس میں وقت نہیں لگتا۔ جیب میں ہاتھ ڈالنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ جیب میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کسی کو کہہ دیں کہ میرے اتنے پیسے آپ صدقہ کر دیں، وہ بھی کر دے گا جو آپ کے ساتھ دائیں بائیں بچے کھڑے ہیں۔ تو یہ کام وہ ہے کہ جو بالکل سیکنڈز میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کی جو تاثیر ہے، اس کی جو ایفیشنسی کہیں یا ایفیکیسی کہیں یا مقبولیت کہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ اتنی ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ صدقہ جو ہے اس کا ثواب تمام عبادات سے ڈیفرنٹ ہے۔ مالی امور جو ہیں ان میں ہر عمل 1 کا 10 ہے، لیکن صدقہ 1 کے 700 کے برابر شروع ہوتا ہے، پھر 700 کا 1400 بھی ہو سکتا ہے، بے حساب بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان صدقۃ لتطفئ غضب الرب، صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، کیونکہ مرنے والے کو سب سے بڑی چیز جو ضرورت ہے وہ ہے اللہ کی رحمت، اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے اپنی ساری نالیکیوں پر وہ چاہتا ہے کہ پردہ پڑ جائے اللہ کی مغفرت کا، تو سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی غضب پر اس کی رحمت غالب آ جائے، اور اللہ اس کو بجائے سریع الحساب ہو کے ملنے کی، اللہ رحمان اور رحیم ہو کر اس کا استقبال فرمایا اپنی شان کے مطابق، تو یہ ظاہر ہے اس کے سارے مسئلے ایک پل میں حل ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے مرنے والے کی ایک ہی خواہش قرآن کہتا ہے، اور قرآن کے اگلے لفظ اس سے بھی عام ہے، سارا قرآن ہی عام ہے، فَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یعنی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کہے گا کہ صدقہ کر لوں، کیونکہ صدقہ کرتے ہی میں صالحین کی جماعت کا حصہ بن جاؤں۔ یعنی ایک ہی عمل سے پوری زندگی اس نے نالائکی میں گزاری ہے، لیکن آخری پل میں اگر اس نے صدقہ کر لیا تو اللہ فرماتا ہے اتنا مؤثر ہے کہ صدقے کے ساتھ ہی اکم من الصالحین، وہ صالحین کا حصہ بن جائے۔ یعنی باقی اعمال بھی صالح بناتے ہیں، لیکن یہ عمل ایک عجیب سا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو یہ قبولیت رکھتا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کا میل دور ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے مال سے صدقہ لیجیے، صدقے سے کیا ہوگا؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کا جسم بھی پاک ہو جائے گا، ان کا دل بھی پاک ہو جائے گا۔ اب یہ اندازہ کریں، مال تو پاک ہوگا، یہاں تطہرہم ان کی بات کہ وہ سارے پاک ہو جائیں گے صدقہ دے کر، وتزکیہم بہا، تزکیہ دل کی پاکیزگی کو کہتے ہیں، طہارت ظاہر کی پاکیزگی، جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہو، جگہ پاک ہو، یہ طہارت ہے جو ظاہری نظافت و طہارت، اور جو اگلی چیز ہے وہ تزکیہ ہے، روح ہے ظاہر پورے اسلام کی کہ انسان کا دل پاک ہو جائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرائض منصبی میں سے ایک فرض ہے کہ ان کے دلوں کو پاکیزگی عطا فرمائے۔ جب دل پاک ہو جائے تو مطلب اس میں تقویٰ، اللہ کا ڈر سما جاتا ہے، اور اللہ کے ڈر آنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر بندہ اللہ کا ولی بن گیا۔ دو ہی اوصاف ہیں امتیازی
ولی کے، اولیاء اللہ کے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائیں اور جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ ہوا میں اڑنے کا نام ولایت نہیں ہے، ولی وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کی خلوت بھی پاک ہو جاتی ہے، یعنی جلوت تو پاک ہے، اس کی محفل کی طرح اس کی خلوت اور اس کی تنہائی بھی پاک ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ جس طرح خلوت میں دیکھتا ہے اسی طرح تنہائی میں دیکھتا ہے، جس طرح وہ روشنی میں دیکھتا ہے اس طرح اندھیرے میں دیکھتا ہے۔ اس لیے تقوی جو ہے وہ انسان کو ولی بنا دیتا ہے، اور تقوی کی دولت انسان کو اب حاصل ہو رہی ہے مال سے۔ حضور فرماتے، حضور علیہ السلام شام کو فرمایا گیا ہے، سورۃ توبہ قرآن کی آخری سورت ہے باعتبار نزول کی، اور یہ آخری آیتیں ہیں قرآن کریم کی آخری شاید 30-40 آیات میں سے یہ آیت بھی ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، یعنی مال ایک ایسی چیز ہے، بظاہر تو لگتا ہے پیسہ جا رہا ہے، لیکن پیسے نے تن بھی پاک کر دیا اور من بھی پاک کر دیا۔ پیسہ عام چیز نہیں ہے صدقہ کرنا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا اترتے ہیں، ما من یوم یصبح فیہ العباد، روزانہ فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے الا وملکان ینزلان، 2 فرشتے اترتے ہیں، اور ظاہر فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر تو ہل ہی نہیں سکتے، یفعلون ما یؤمرون کی صفت ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم۔ فرمایا ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں پیسہ خرچ کرے اس کو کبھی کمی نہ دینا، جو صدقہ کرے تیرے راستے میں آج، اے اللہ اس کو کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہ کرنا، مالی امور میں کبھی وہ پریشانی کا شکار نہ ہو۔ یہ ایک فرشتے کی دعا ہے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو آپ کے راستے میں پیسہ خرچ نہ کرے اس کے پیسے کو ضائع کر دے، اس کے کام بھی نہ آئے۔ کبھی کبھی پیسہ پھنس جاتا ہے، اس جگہ پھنستا ہے کہ واپس ہی نہیں آتا، وہ کسی کے حکم سے پھنستا ہے، ایسے نہیں پھنستا، کائنات اس کے حکم سے چل رہی ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ لہذا دوسرے سے لڑنے کی بجائے اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ کیا ایسا مسئلہ ہم سے ہو گیا جس کی وجہ سے یہ لاکھوں روپے پھنس گئے، تو پھنسنا اس کے حکم سے۔ فرشتہ دعا کر رہا ہے، اللہ جو تیرے راستے میں پیسہ نہ دے اس کا پیسہ پھنس جائے، اس کے کام بھی نہ آئے، اور جو تیرے راستے میں خرچ کرے اے اللہ اس کو کبھی پھنسنے نہ دینا۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، تو یہ صدقے کی یعنی برکت ہے کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 2 فرشتوں کی دعائیں ہیں، خرچ کرنے والے کا کبھی کم نہیں ہوگا، جس نے اللہ کے لیے نہیں دیا تو اس کا کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو صدقہ و خیر، بلکہ پہلے قرآن کی آیت عرض کرو، قرآن کہتے ہیں قل ما انفقتم من خیر من شیء فهو یخلف، کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو یہ نہ سمجھنا کہ وہ چلا گیا ہے، وہ گیا نہیں ہے، فهو یخلفہ، اللہ تعالیٰ خالی جگہ کبھی نہیں رہنے دے گا۔ جو پیسہ صدقے کے لیے اٹھا ہے، چاہے وہ جیب سے گیا ہے، وہ اکاؤنٹ سے گیا ہے، وہ کسی اور جگہ سے کوئی چیز اٹھائی گئی ہے صدقے کے لیے، اللہ فرماتا ہے اس جگہ کو میں پر کر دوں، فهو یخلفہ، اللہ اخلاف فرمائے گا، یہ خالی جگہ کو پر کرے گا، وهو خیر الرازقین، اور اللہ ہی بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ جو اللہ خالی جگہ پر کرتا ہے، یہ کیسے پر کرتا ہے یہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ اللہ جب پر کرتا ہے تو وہ ایک سے پر نہیں کرتا، ایک کی جگہ 700 کم سے کم ہے، اور پھر 1400 ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور پھر ایک کا بے حساب بھی ہو سکتا ہے۔ اور خصوصاً جو شخص کسی کی کفالت کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب کمزوروں کی کفالت کرتے ہو تو اللہ ان کا صدقہ تمہارے لیے رزق کے دروازے بھی کھولتا ہے، اور ہر معاملے میں اپنی مدد کے دروازے کھولتا ہے، کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہوگی، کبھی ٹینشن نہیں ہوگی، گو مگو کی ایسی حالت کہ سمجھ نہ آئے کہ کدھر جاؤں۔ فرمایا ایسی سچویشن میں کبھی وہ بندہ نہیں پھنس سکتا جس نے کسی کی کفالت کا ذمہ اٹھایا ہو۔ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، اللہ کی مدد اترتی ہے تو ان کمزوروں کی وجہ سے جن کے تم کفیل بن جاتے ہیں۔ اپنے محلے میں دیکھنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں میں کئی ہمارے سگے بہن بھائی ہوتے ہیں کہ جن کا بڑا مشکل گزر اوقات ہوتا ہے، تو وہاں یہ نہیں کہ ہم سال میں ایک دفعہ کوئی چیز دے دیں اور کام ختم ہو گیا، وہاں مستقل کفالت چاہیے، ان کے بچوں کو پڑھائیں۔ سب سے بہترین انویسٹمنٹ جو ہے وہ تعلیم پر ہے، کسی کو پڑھائیں۔ اس پر بھی حدیث پاک ہے جامع ترمذی کی، ایک شخص 2 بھائی تھے، ایک شخص ان میں سے ایک بھائی حضور کے پاس بیٹھا رہتا اور ایک کام کرتا جو اس کے بچے بھی پالتا اور اپنے بچے بھی پالتا،
یعنی وہ اس کا کفیل بھی تھا جو حضور کی بارگاہ میں پورے دن حدیثیں سنتا رہتا، قرآن سنتا رہتا۔ ایک دن اس بھائی نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ حضور کرم فرمائیے، میرے اس بھائی کو بھی کہیے کہ یہ بھی میرے ساتھ کام پہ چلا کرے، یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اس کے بچے اور اس کی ضرورتیں بھی مجھے پوری کرنا پڑتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا لعلک ترزق بھی، فرمایا ہو سکتا ہے اب بھی یہ تمہیں کھلا رہا ہو، تمہارا خیال ہے کہ تمہارے خون پسینے کی وجہ سے اللہ رزق دیتا ہے؟ اللہ تو ان زیر کفالت افراد کی وجہ سے عطا کرتا ہے کہ جو تمہارے کاغذوں میں فارغ بیٹھے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی محبت کی نظریں آپ کے اسی عمل پہ لگی ہیں، اور ان کا صدقہ اللہ نے آپ کی دستاریں بلند کر دی ہیں اور آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دی۔ اس لیے علماء نے یہاں پہ کہا کہ کسی بھی کفالت، اور خصوصاً تعلیمی میدان میں اگر آپ کسی کی کفالت کرتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ اس کے صدقہ اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے۔ لعلک ترزق بھی، حضور کا جو ارشاد ہے کہ شاید تمہیں اس کا صدقہ رزق مل رہا۔ تو یہ وہ پچھتاوا ہے جو قرآن کریم نے مرنے والے شخص کا بیان کیا ہے۔ تو ہم تو الحمدللہ ابھی مرے نہیں ہیں، سارے دروازے کھلے ہیں، خیر کے دروازے کھلے ہیں، عمل کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب تک دروازے کھلے ہیں، ان کھلے دروازوں سے جو تازہ ہوائیں آ رہی ہیں ان سے فائدہ اٹھا لے، اس سے پہلے کہ یہ دروازے بند ہو جائیں اور سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ پچھتانے والوں سے بچائے اور ان کا حصہ بنائے جو الحمد پڑھیں گے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے سارے دکھ ٹال دیے۔ تو اللہ الحمد پڑھنے والوں کا حصہ بنائے اور تمام جو اس کے احکام ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد